السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر، آپ سب کو اردو کے پہلے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے ہم اپنی کتاب کے پہلے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیے۔ اس صفحے پر آپ کا پہلا سبق دیا گیا ہے جس کا نام ہے حمد۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی نظم حمد کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتی چلوں گی اور شعر بشعر آپ کو تشریح بھی بتاتی جاؤں گی۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ بندہ نافرمان کسے کہتے ہیں؟ بندہ نافرمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا۔ حمد سرا کسے کہتے ہیں؟ حمد سرا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والا۔ اس پہلے شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ حمد کے پہلے شعر میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری قدرت ہے، یہ تیری قدرت کا ثبوت ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر تیرا ہی قبضہ ہے، ہم سب انسانوں کے دلوں پر بھی تیرا ہی قبضہ ہے، اسی لیے تیرا نافرمان بندہ، میں تیرا گناہ گار بندہ تیری ہی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اب مقدم کا کیا مطلب ہے؟ مقدم کسے کہتے ہیں؟ مقدم ہوتا ہے لازم، سب سے پہلے، لازم سب سے پہلے، مقدم کہتے ہیں لازم کو۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ اب شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ بے شک سب سے پہلے تیرا حق ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے بندے پر تیرا پہلا حق ہے، ہر بندہ تیرے حق کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کی ہر سو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کروں، مگر بندہ اپنے وسائل سے مجبور ہو کر، کچھ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے مجبور ہو کر بے بس ہے کہ پوری زندگی بھی اے اللہ تعالیٰ تیرا حق ادا کرتا رہے، تب بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تیسرا شعر ہے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ اب محرم کا اصل مطلب ہوتا ہے جاننے والا، محرم کا اصل مطلب ہوتا ہے جاننے والا، لیکن ہم یہاں پہ محرم جاننے والے کو نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو تو جانتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو محرم تو نہیں کہہ سکتے نا۔ یہاں پہ محرم کا معنی ہوگا رازدار، ہم راز، جو ہمارے راز جانتا ہو، اور نامحرم وہ ہوگا جس سے کوئی بھی بات پوشیدہ ہو۔ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا، بھید کا مطلب ہوتا ہے راز۔ اس شعر میں، تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے اے اللہ تو کائنات کی ہر شے میں نظر آنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا، بلکہ کائنات کی ہر شے میں تیرا ہی جلوہ ہے، تیری ہی قدرت ہے، تیری ہی بزرگی نظر آتی ہے ہمیں، لیکن پھر بھی تو کہیں ظاہر ہے تو کہیں پوشیدہ ہے۔ جس بندے پر تیری ذات کے اسرار و رموز آیا ہوتے ہیں وہی تیری قدرت پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ کوئی ذات ایسی جو تیری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کہ تیری حقیقت تک پہنچ سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے چوتھے شعر کی جانب۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، اس کو اچھے سے پڑھیے گا۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اب خلعت بولتے ہیں لباس کو، یہاں پہ خلعت سلطانی یعنی کہ شاہی لباس، عمدہ لباس، قیمتی لباس۔ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا،
کملی کا مطلب ہوتا ہے چادر، جو اللہ کے نیک بندے گدھا و فقیر جو چادر لے کر رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں کملی۔ اب شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میری نظر میں شاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عمدہ و قیمتی لباس میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، میں تو اپنی سادہ سے لباس میں ہی خوش ہوں، کیونکہ میں 5 وقت صرف تیرے ہی سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں، تو ہی میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، میں تو تیرا ہی شکر بجا لاتا ہوں کیونکہ یہ سادہ لباس بھی تیرا ہی عطا کردہ ہے۔ آئیے ہم اپنے 5ویں شعر کی جانب چلتے ہیں۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی۔ اب یہ دھیان سے پڑھیے گا، یہ لفظ ہے بن، اس کے نیچے زیر ہے، اور یہ لفظ ہے بن، بن کے اوپر زبر ہے۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یاں ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ اب خیرہ و سرکش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیرہ جو ہے وہ ایک عربی کا لفظ ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ خیرہ کہتے ہیں نیک بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں کو، اور سرکش بولتے ہیں باغی کو، جو نافرمان ہوتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ عظمت تیری مانے بن، یعنی کہ تیری بڑائی کو اگر نہ مانے، تیری بزرگی کو نہ مانے، تیری قدرت کو نہ مانے تو ہمارا کوئی بھی کام نہیں بن پائے گا، ہماری کوئی بھی تدبیر کام نہیں آئے گی جب تک ہم تجھے نہیں مانیں گے، جب تک ہم تیری عظمت کا اقرار نہیں کریں گے، جب تک ہم تیری بڑائی کا اقرار نہیں کریں گے۔ ہیں خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی اور باغی بندے بھی سبھی تیری ہی ذات کا اعتراف کرتے ہیں۔ آخر میں تو توحید کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے تیری عظمت سے انکار ہو، یعنی کہ نیک بندے بھی، باغی بندے بھی، گناہ گار بندے بھی سب تیرا ہی دم بھرتے ہیں، تیری ہی بڑائی مانتے ہیں۔ آئیے ہمارے 6 شعر کی جانب۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ محیط۔ محیط کا مطلب ہے گھرا ہوا، گھیرے ہوئے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، دکھ درد کے مارے ہوئے ہیں، سب تجھے ہی پکارتے ہیں، سب کا صرف تو ہی آسرا اور سہارا ہے، کیونکہ تیری ہی ذات ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں پوشیدہ ہے، ظاہر بھی تو ہے، باطن بھی تو ہی ہے، ہمیں ہر جگہ تو ہی تو نظر آتا ہے، اسی لیے دنیا میں جو بھی رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، وہ ہر شے ان کو ہر جگہ پہ صرف تو ہی تو نظر آتا ہے۔ اگلے شعر کی جانب آتے ہیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اب آفاق کسے کہتے ہیں بیٹا؟ آفاق، آفاق افق کی جمع ہے، افق بولتے ہیں آسمان کو، آفاق افق کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں آسمان۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ دنیا اور دنیا والے کب تک تیری عظمت کے قائل نہ ہوں گے، یہ کب تک تیری بڑائی سے، تیری بزرگی سے انکار کریں گے، کب تک یہ تجھے نہ مانیں گے، جو کافر ہیں، جو تیرا انکار کرنے والے ہیں، وہ کب تک آخر یہ سب کریں گے، کیونکہ یہ جو چلنے والی سہانی ہوا ہے، یہ جو کائنات میں ہوا ہی چل رہی ہے، یہ صرف تیرے ہی حکم سے چلتی ہے، کائنات کا ہر نظام تیرے حکم سے چلتا ہے۔ اب ہوا سے ہی لے لیجئے کہ ہوا صرف اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور پوری کائنات میں چلتی ہے، تو یہ ہوا کیا پیغام لے کے آتی ہے، یہ ہوا کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت دیتی ہے کہ ایک ہوا جو کوئی نہیں چلا سکتا، صرف اللہ ہی چلا سکتا ہے۔ تو ایک ہوا سے ہم کیا مثال لیتے ہیں؟ شاعر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہوا جو پوری کائنات میں چلتی ہے کوئی نہیں چلا سکتا، صرف اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات میں ہوا چلاتا ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہل سکتا۔ تو شاعر اس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس دنیا میں ہر جگہ تیری ہی وحدانیت ہے،
تیری ہی عظمت کے قائل ہوں گے ہم سب لوگ۔ آخری شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ حمد کے آخری شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میرا انداز بیاں، تیری تعریف کرنے کا طریقہ، تیری حمد سرائی کا طریقہ ہی میرے دل کی آواز ہے۔ یہ جو حمد ہے، اس کا ہر بول میرے دل سے نکلا ہوا ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، اور میرے دل میں صرف تو ہی موجود ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ جو میں نے نظم لکھی ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ بول میرے دل سے نکلے ہوئے ہیں، اور میرے دل میں صرف اللہ ہی اللہ موجود ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس حمد کی صحیح تلفظ سے پڑھائی کیجیے گا، اور مشکل الفاظ اور ان کے معنی اپنی کاپی میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔